لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ قصہ چل رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ 2 قسطیں اس پر ہو چکی ہیں۔ آخری قسط میں ہم نے بات کر رہے تھے کہ ملکہ بلقیس جو سبا کی ملکہ تھی، اس نے سلیمان علیہ السلام کی طرف تحفے بھیجے۔ جب ہاتھ آیا تو اس نے اپنے مشیروں سے، اپنے وزیروں سے، اپنے دربار والوں سے، سرداروں سے مشورے کیے کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں قوت والے بھی ہیں اور جنگجو بھی ہیں، فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ کیا کرتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس طرح کرتی ہوں، تحفے بھیجتی ہوں، قیمتی تحفے بھیجتی ہوں سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ اگر تو یہ بادشاہ ہوئے اور مقصد ان کا دنیا کا لالچ ہوا تو وہ تحفے لے لیں گے اور پھر اور بھی ڈیمانڈ کریں گے تو ہم ان کو مال و متاع دے دیں گے، اور اگر وہ نبی ہیں اور ہمیں جو بلا رہے ہیں اللہ کی طرف اور صحیح دعوت دے رہے ہیں تو پھر وہ تحفے واپس لوٹا دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب آگے جو بھیجے ہوئے تحفے لے کر آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو تم مجھے دے رہے ہو، اللہ نے مجھے اس سے بہت زیادہ نوازا ہوا ہے، اور یہ اپنے تحفے تم اپنے پاس رہو، تم اس پر اتراؤ، تم خوش رہو، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ اب آج ہم اس سے آگے شروع کریں گے۔ وہ اس کے بھیجے ہوئے جو تحفے لے کر آئے تھے، فرستادے جو پیغمبر تھے، وہ واپس چلے گئے ملکہ بلقیس کے پاس، قوم سبا کی ملکہ کے پاس۔ جا کر انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے تحفے قبول نہیں کیے گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کے بعد سورہ نمل کی آیت نمبر 38 آتی ہے، کالا یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی مل گئی کہ اب وہ آئے گئے تیرے پاس، ملکہ بلقیس بھی آ جائے گی اور اس کے سردار بھی آ جائیں گے اور آ کر فرما برداری میں آ جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنا دربار لگایا اور اپنے سرداروں سے کہا، ایکم، کون ہے تم میں سے، یأتینی بعرشھا، کیونکہ کہا تھا خود نے کہ اس کے پاس ایک عرش ہے بڑا زبردست قسم کا۔ اب سلیمان علیہ السلام اس کو اپنا جو اللہ نے آپ پر عنایتیں کی تھی اس کو وہ دکھانا چاہتے تھے، تو آپ نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ کون ہے جو اس تخت کو لے کر آ جائے جو ملکہ بلقیس کا ہے، جو قوم سبا کی ملکہ کا ہے۔ اس سے پہلے قبل ان یأتونی مسلمین، کہ وہ میرے پاس آئے، یہ وہ قوم میرے پاس آئے، ان کے دربار سردار بھی آئے فرما بردار ہو کر۔ قال عفریت من الجن، تو کہا ایک سرکش جن ہے، بڑا طاقتور سرکش شرارتی جن۔ عفریت کا لفظ ہم نے حدیث میں پڑھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عفریت جو سرکش ہوتا ہے نا، جو بڑا شرارتی سرکش قسم کا ہوتا ہے، اور جو سرکش سے مراد ہے کہ طاقتور بھی ہوتا ہے، کہا انا آتی کا، کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کے لیے، بہی قبل ان تقوما من مقامکا، اس سے پہلے کہ آپ ابھی دربار برخاست کریں، میں اس سے پہلے لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، کہا کہ میں اس پر قوت بھی رکھتا ہوں، اللہ نے مجھے طاقت بھی دی ہے، اور میں امانت دار بھی ہوں۔ قابو میں تھا، اس کو پتہ تھا کہ میں کہاں جا سکتا ہوں ان سے بچ کر، ورنہ یہ مجھے بیڑیوں میں جکڑ دیں گے۔ اب وہاں پر ایک اور بیٹھا ہوا تھا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک ایسا شخص جنوں میں سے تھا یا انسانوں میں سے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، من الکتاب، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا کہ میں آپ کے پاس اس کو لے آؤں گا یمن سے یہاں فلسطین میں، اس سے پہلے کہ آپ آنکھ چمکے، مطلب اتنی جلدی لے آؤں گا۔ اب یہ کون تھا شخص، کیونکہ اس پہ بہت ساری بحث چلتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے، کچھ نے کہا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام،
جو یہ امور کر رہے تھے، اللہ اکبر، کوئی دلیل سنت قرآن سے نہیں ملتی ہمیں، کوئی بھی دلیل، صرف اسرائیلی روایات ہیں۔ اسرائیلی روایات میں جس شخص کا نام آتا ہے کہ وہ آپ کا نائب تھا، آصف بن برخیا اس کا نام تھا، کہتے ہیں اس کے پاس کتاب کا کوئی اسم اعظم تھا تو وہ لے آیا۔ دیکھیں یہاں اللہ زی کا لفظ آیا ہے اور لوگوں نے اس سے مراد ان سے لیا ہے، جن نے لیا، حالانکہ سورہ ناس آخری سورہ ہے قرآن پاک کی۔ اللہ فرما رہے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اللہ زی وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جو جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے، یعنی جنوں اور انسانوں دونوں میں سے ہو سکتا ہے۔ تو یہاں بھی جس شخص نے یہ کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اب اس پہ ہوتا کیا ہے، میں اس بات پہ اس لیے تھوڑی سی بحث کر رہا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ پھر ہم نے کہا جی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں، تمام نبیوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بہترین امت ہم ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارے ذمہ وہ کام ڈالا گیا جو نبیوں اور رسولوں کے ذمہ ہے، ڈالا گیا تھا۔ اب کوئی رسول کوئی نبی نہیں آئے گا جو رسالت کا یا نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا، جھوٹا ترین شخص چاہے کوئی بھی ہو، 30 دجال جھوٹے۔ اب کوئی رسول کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ اکبر۔ بہرحال اب لوگوں نے کہا کہ جی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے کہا کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں رسولوں کے سردار ہیں تو آپ کا امت بھی برقرار ہوگا، تو وہ اگر لا سکتا ہے تو ہمارے بھی جو ہیں وہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی ہم نے سورس بنا رکھے ہیں ان سے نہ لو، بلکہ سورس کیا ہونا چاہیے؟ قرآن سنت، خالص۔ چشمہ جب بہتا ہے نا، جہاں سے آپ کبھی غور کریں، چشمہ جب بہتا ہے تو خالص ہوتا ہے اس کا پانی، جب گلیشیئر پگھلتے ہیں پھر جیسے جیسے آتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ شامل ہوتا رہتا ہے۔ دین جیسے جیسے ہم تک پہنچتا رہا، کچھ نہ کچھ لوگوں کی اپنی آراء بھی شامل ہوتے رہیں، کچھ نہ کچھ اپنے جو انسانوں کے عقیدے تھے وہ بھی شامل ہوتے رہے۔ ہم کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے تو عقیدت، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، جیسے کہتے ہیں ہم نے ان کو سمندر پار کرایا، تو انہوں نے ایک جگہ دیکھی جہاں لوگ اتقاف کی حالت میں اپنے بت کے سامنے بیٹھے تھے، تو کہا موسیٰ علیہ السلام، قوم نے کہا حالانکہ 6 لاکھ کا یہ قافلہ تھا جو اپنے سامنے زمین کو، سمندر کو پھٹتا دیکھ کر، خشک راستہ اپنے سامنے ابھرتا ہوا دیکھ کر اس سے گزر کر آئے تھے، اور اپنے سامنے فرعون اور آل فرعون کو غرق ہوتا دیکھ کر آئے تھے۔ کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا الہ بنا دے۔ یہ بڑے مسائل ہیں۔ ہم کیونکہ رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ، اور ڈیفینیٹلی ہمارے آباء و اجداد کہیں نہ کہیں سے جا کر ہندو ہوں گے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں گے، ہم مسلمان ہو گئے، اور پھر وہی بات ہے کہ ہمارے الحمدللہ 2 قومی نظریے کا مطلب یہی تھا کہ ہم بالکل جدا ہیں، دین بالکل جدا ہے، ہمارے طور طریقے بالکل جدا ہیں، ہمارے رسم و رواج بالکل جدا ہیں، ہمارا سب کچھ جدا ہے۔ اس لیے پاکستان، اللہ اکبر، قرارداد پاکستان بھی پڑا کرے۔ لیکن ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ آج ہماری شادی بیاہوں پر، ہمارے فنکشنوں پر ہندوؤں کو بلا کر ان سے فنکشن کروائے جاتے ہیں۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہیں جو دعوت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دین ہے، ان کے پاس ہے یہ دین۔ اللہ اکبر۔ ہمیں سب کو، مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں میں اور آپ۔ اللہ کے واسطے پڑھیں دین کو، دین پڑھیں۔ یہ سیاست پر، سوشل میڈیا پر گھنٹوں ہم ضائع کرتے ہیں، یقین جانے پوچھو گی، مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر دین اس شخص کا ہے جو ہر قسم کی لا یعنی بات کو چھوڑ دے۔ کیا فائدہ ہے؟ سیاست پہ گھنٹوں بحثیں کرتے ہیں، میرے اور ہاتھ میں کیا ہے، سوائے فتنہ بردازی کے، یا ادھر کی بات ادھر، یا لوگوں پر تان کرنا۔ صحیح یا غلط یہ بات کی بات ہے۔ اس نے کہا، تو میں نے اس لیے اس پر زور دیا کہ تخت لانے والے 3 قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، اگر ہم دیکھیں، یا جن ہو سکتے ہیں، یا انسان ہو سکتے ہیں، یا پرندے، جن کا وہ جائزہ لیتے تھے۔ تینوں لشکروں کا دور کیا گیا، تو یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا جن ہو جو اللہ کا بڑا نیک جن بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ سورہ جن میں پڑھے کہ انہوں نے ایک ہی دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، انا سمیعنا قرآن عجبا یہدی الی الرشد، کہتے ہیں جنہوں نے سنا تو کہا کہ ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو یہی بات میری اور آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ وہ کون تھا۔ جب قرآن اور حدیث اس کے بارے میں خاموش ہے تو ہمیں اپنے ٹوٹ کے ٹیوے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس جو اللہ نے کہہ دیا الحمدللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ
یہ قرآن تو ہدایت انہی کے لیے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا شعور رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ کی کتاب کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے فرمان کے سامنے جھک جاتے ہیں، اپنا سر تسلیم ہم کر لیتے ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ کے زندہ جاگتی تصویر ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسول و انبیاء پر ایمان، اللہ کی اور پھر یوم قیامت پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ کیوں ان چیزوں کی ٹو میں پڑھتے ہو جس کا تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ سورہ بنی اسرائیل پڑھ لیں کہ کیوں ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہو جس کا تمہارا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، جو تمہارے علم ہی نہیں، جن کے بارے میں تم علم نہیں رکھتے ہو، کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ یہ سب چیزیں جو آنکھیں ہیں، کان ہیں اور دل ہے، ان کے بارے سوال ہوگا کہ کہاں لگایا تھا؟ خدا کے واسطے آئیں قرآن اور سنت کی طرف۔ یقین کریں اس امت کی فلاح اسی میں، اور آج ہمارے اندر جتنی تفرقہ بازیاں ہیں، جو فرقہ واریت ہے، یقین کریں صرف اس کو ختم کرنے والی چیز قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ محمود الحسن اسیر مالٹا رحمۃ اللہ علیہ جب آئے واپس، انگریزوں نے دیکھا کہ اب ٹی بی اسٹیج پر ہے کہ ان کو مر جائیں گے تو ہمارے لیے ایک نیا فتنہ ہندوستان میں نہ شروع ہو، ایک نیا احتجاج نہ شروع ہو، واپس بھیج دیا۔ آ کر جب ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا تو فرمایا کہ میں اسیری میں صرف دو چیزیں سوچتا رہا، میں یہی سوچتا رہا کہ ہم اللہ کا نام لیوا ہیں، ہم قرآن پڑھنے والے، ہمارے پاس قرآن ہے اور ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، پھر ہم پر یہ ذلت کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے آ کر جب غور کیا دو باتوں کو مجھے سمجھ میں ایک کہ قرآن سے دوری، حالانکہ وہ قرآن پڑھتے تھے، مدرسہ دیوبند آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہندوستان سے ہے، اسی طرح بریل جو ہے یہ سب انہی سے یہ چلا ہوا ہے، یہ جگہ کا نام تھا پھر وہیں سے چلا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھنا پڑھانا تھا، اصل بات ہے قرآن پہ عمل کتنا تھا، سمجھانا کتنا تھا، اس کو اپنی زندگیوں میں کتنا شامل کیا ہوا تھا، اور فرمایا آپس کی تفرقہ بازی۔ تقی عثمانی کے والد ہیں، انہوں نے امت وحدہ پر جو ہے کتاب لکھی کہ ایک امت کیسے ہم ہوں گے، کیسے امت جو ہے آپس میں اتحاد ہوگا، کیسے امت کا اتحاد ہوگا۔ کہا کہ اللہ حکم، مولانا نے کہا تھا کہ دو وجوہات ہیں اور میرے نزدیک تو ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے قرآن سے دوری، کیونکہ قرآن سے دوری ہی ہمارے اندر تفرقہ باریت پیدا کرتی ہے۔ اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ الانعام کی آیت نمبر پڑھ لیں اپنا 159، اسی طرح سورہ روم کی آیت پڑھ لیں، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو تفرقہ کرتے ہیں اور ہر فرقہ اپنے فرقے خوش ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ اب جب تخت آ گیا آپ کے پاس، فلما رآہ، جب وہ قرار پا گیا آپ کے پاس آ کر رکھ دیا گیا، اندہ قال ھذا من فضل ربی، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے مجھ پر جو اس نے یہ میرے ساتھ کیا، یہ ایسے علم والے لوگ میرے ساتھ ملا دی، ان کو میرے تابع کر دیا، ایسے جنوں کو، اور ایسا اتنی بڑی بادشاہ دی۔ کس لیے ہوتا ہے یہ فضل؟ ہم لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتے ہیں، اوپر پلازے بناتے ہیں، اللہ اکبر، نمود و نمائش کرتے ہیں، لوگوں کے حق کھانے کے بعد گھر بڑے بڑے بنا کر، محلات بنا کر، حق نہ دینے کے بعد، اللہ اکبر، اوپر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہی آیت لکھی جاتی ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، اس لیے تاکہ اللہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرا۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو بھی شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر تو اس کی اپنی جان کے لیے ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرے تو بے شک میرا رب بڑا غنی ہے، اللہ اکبر، اس کو کسی کی احتیاج نہیں، سب کے سب اس کے محتاج ہیں، اس کو کسی کی احتیاج نہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7، اگر شکر کرو گے تو اللہ اور دے گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یہ نہیں کہا کہ نہیں دے گا، ہاں کفر کرو گے نا، ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، اللہ فرما رہے ہیں میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ بہرحال ملکہ بلقیس آپ کے پاس آ گئی، آ کر جب اس نے کہا، اللہ اکبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ حدیث قدسی ہے، آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ تم سب کے سب جنوں ان سے ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ، ایک جیسے اس انسان جیسے ہو جو، اللہ اکبر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو سب سے زیادہ شکر گزار ہے تو میری خدائی میری قدرت میں کچھ بھی بڑھوتری نہیں ہوتی، اور اس شخص کی طرح ہو جو سب سے زیادہ نافرمان ہے تو میری خدائی میری قدرت میں ذرا بھی کمی نہیں ہوتی، اللہ اکبر۔ یہ شکر جو کرتے ہیں یہ ہمارے اپنے نفس کے لیے بہتر ہے، ہماری اپنی جان کے لیے بہتر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کے تخت میں تھوڑی چینجنگ کر دو، رد و بدل کر دو، میں دیکھتا ہوں کہ کتنی سمجھدار ہے، کتنی یہ عقل والی ہے، وہ سب دیکھ کے پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی۔ پھر جب وہ آئی آیت نمبر
42 ہے, ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. پھر جب وہ آئی کہا تو پوچھا مجھ یہ کہ یہ تخت کیسا لگا تمہیں؟ قالت کأنہ ہو، کہا یہ تو بالکل وہی ہے. وَأُوتِينَ الْعِلْمَ من قبلها، کہتے ہیں مجھے پہلے علم آ گیا تھا، مجھے سمجھ میں آ گئی تھی کہ آپ کو اللہ نے کیا کیا دیا ہوا ہے. وَكُنَّا مسلمین، اور میں اب آپ کی فرمانبردار ہوں. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، میں سب کو چھوڑتی ہوں، میری قوم بھی چھوڑتی ہے. اللہ اکبر، مسلمان ہو گئی قوم. کہاں ہم چھوڑتے ہیں جو ان چیزوں کو ہم اللہ کے علاوہ پوجتے تھے. اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، بے شک ہم تھے ایک ایسی قوم جو کفر کرنے والے تھے. کہا کہ اب اپنے محل کا جائزہ کرایا، کہا آؤ میں تمہیں اپنا محل دکھاتا ہوں. پھر جب فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، پھر جب انہوں نے محل میں داخل ہوئی تو ان کو فرش ایسا لگا جیسے پانی ہے، چشمہ ہے. تو انہوں نے پانی ہے نیچے، حالانکہ وہاں شیشہ ایسا لگا ہوتا ہے، ایسا زبردست شیشہ. تو انہوں نے اپنے جو پونچے اٹھا لیے تاکہ پانی سے گیلے نہ ہوں. ملکہ بلقیس نے، ملکہ سبا نے. قالت ربی انی ظلمت نفسی، کہنے لگی کہ بے شک ہے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. اتنی دیر ہم شرک کرتے رہے. ظلم جو ہے، ان شرک اللہ ظلم عظیم. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ان کے ساتھ میں اللہ آپ کے، اے میرے رب، میں آپ کے لیے فرما بردار ہوں، میں مسلم ہوں. تو ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعے ہیں وہ بھی ذکر کر لیتے ہیں. سورہ انبیاء میں واقعہ آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک فیصلہ آیا. ایک شخص تھا جس کے کھیت تھے، اور ایک شخص جس کی بکریاں تھیں. وہ بکریاں غیر توجہ کی وجہ سے اس کھیتوں میں گھس گئیں اور اس کا کھیت تباہ کر دیا. اب فیصلہ آیا تو سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے، داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نقصان اس کا ہوا ہے، اس کا نقصان جو ہے بکریاں اس کے حوالے کر دیجیے، نقصان پورا ہوگا. سلیمان علیہ السلام دربار میں موجود تھے. اللہ اکبر، بڑا زبردست فیصلہ. اللہ فرما رہے کہ ہم نے اس کو سمجھ بوجھ دی تھی، ہم نے اس کے دل میں یہ ڈال دیا کہ اس نے کہا فیصلہ کیا کیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا ابا جان اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں مشورہ دوں. کہا دو. داؤد علیہ السلام نے کہا اس طرح کرے کہ 1 سال کے لیے کھیت حوالے کر دے اس شخص کے جس کی بکریاں تھیں، اور بکریاں حوالے کر دے اس شخص کے جس کے کھیت تھے. وہ بکریوں کو چرائے بھی، ان کا فائدہ بھی، ان سے فائدہ بھی اٹھائے، ان کے دودھ بھی جو ہے اس سے فائدہ بھی اٹھائے. اور وہ شخص اب پیسے لگا کے اس کھیت کو، اس فصل کو اس طرح اتنے پیدا کرے، اس جگہ پر، اس مقام پر لے کر آئے جس وقت تباہی کے وقت تھی. پھر بکریاں اس کو واپس کر دی جائیں اور کھیت اس کو واپس کر دیا جائے. اتنا زبردست فیصلہ تھا. اللہ فرما رہے ہیں کہ بڑا زبردست فقیہانہ فیصلہ تھا، اور ہم نے یہ سمجھ بوجھ دی تھی سلیمان علیہ السلام کو. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور دونوں ہی کو ہم نے دیا تھا، داؤد علیہ السلام کو بھی. اس سے داؤد علیہ السلام کی شان میں کمی نہیں ہوئی. دونوں ہی کو علم بھی دیا تھا اور حکمت بھی دی تھی. لیکن اللہ نے دل میں ڈال دیا سلیمان علیہ السلام کے، کیونکہ آپ نے دعا بھی مانگی تھی کہ اللہ مجھے فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما دے. صحیح بخاری کی ایک حدیث سے اور بھی سمجھ میں آئے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث کا نمبر 6769 ہے کہ 2 عورتیں اپنے ساتھ 2 بچے لیے جا رہی تھیں جنگل میں. تو ایک عورت کا بچے کو کھا لیا. تو ڈیفینیٹلی دوست ہوں گی یا جو بھی ملنے والی ہوں گی، تو اب کھا لیا. اب جس کا بچہ کھایا گیا تھا وہ پریشان ہو گئی. اس نے کہا میرا تو بچہ چھن گیا. اب اس نے کہا یہ میرا بچہ ہے. ایک نیا شور مچ گیا. دونوں عورتیں بچے کو لے کر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ گئیں. داؤد علیہ السلام بھی اس وقت موجود تھے، سلیمان علیہ السلام بھی موجود تھے. داؤد علیہ السلام باپ ہیں. تو انہوں نے دلیلیں سنی داؤد علیہ السلام نے. تو انہیں لگا کہ بڑی عورت جو بڑی ہے ان دونوں میں سے، اس کی دلیلیں زیادہ واضح ہیں، جس طرح وہ کہہ رہی ہے اسی کا بچہ ہوگا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بچہ جو ہے نا، دلائل سننے ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی اجتہاد پہ فیصلہ ہوتا ہے، جو جج بھی کرتے ہیں. دیکھیں اگر کوئی بھی منصف، کوئی بھی عدالت کا جج ایمانداری کے ساتھ سارے ثبوت سن کر اگر ایمانداری سے فیصلہ کرتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک کریڈٹ ہے. انشاءاللہ اس حدیث کو بھی لے لیں گے. بہرحال دو عورتوں نے اپنا مقدمہ جب پیش کیا تو فیصلہ بری کے حق میں ہو گیا. سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے. انہوں نے کہا اس طرح نہ کریں جی، اگر آپ کہیں والد سے پھر اجازت چاہیے تو فیصلہ کہیں کہ تو میں بھی کوئی مشورہ دوں. کہا دے دیں. کہا جی میرے حساب سے بچے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. انہوں نے کہا میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو، آدھا ایک کو دے دو، آدھا ایک کو دے دو، دونوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ اکبر. اب جو سگی ماں تھی
कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। वो औरत उम्र में छोटी थी, उसने कहा अल्लाह के वास्ते ज़िब ना करे, ये बच्चा इसी को दे दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये बच्चा किसका है। फिर आपने फ़ैसला किया ये बच्चा छोटी जो दूसरी औरत है उसको मिलेगा, क्योंकि असली माँ, सगी माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा ज़िबा हो। दूसरी औरत खामोश थी। तो ये बड़ा खूबसूरत फ़ैसला है, सही बुखारी की हदीस में आता है। आप दोनों ये वाक़या सुनाए तो इससे सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान दाऊद अलैहिस्सलाम से बढ़ नहीं जाती, ये तो अल्लाह ने दिया हुआ है दोनों को। तो दाऊद अलैहिस्सलाम की शान में कमी नहीं होती है। आपने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है 7352 है, आपने फरमाया कि जब भी कोई इत्तेहाद करने वाला या हाकिम या कोई मुनसफ़ फैसला करता है और इत्तेहाद करता है और पूरे सबूत के साथ अपनी तरफ से पूरा सही फैसला करता है, और अगर सही फैसला करता है तो उसके लिए दोहरा अजर है, 2 क्रेडिट है। और अगर सब कुछ किया भी ईमानदारी से, फिर भी अगर सही फैसले पर नहीं पहुंच सका, नीयत भी ठीक थी, इज्तिहाद भी सही किया, लेकिन फैसला सही ना हो सका तो उसके लिए 1 क्रेडिट है, यानी उसके लिए 1 अजर है। तो इसलिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जो ईमानदारी से नीयत से करें, नीयत अल्लाह जानता है। बहरहाल सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए ये सब कुछ था। अल्लाह ने उनके लिए कहा था कि ए आले दाऊद, अल्लाह का शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो। शैतान जो थे उनके लिए करते थे। सूरह सबा में आता है कि इन पर जब अल्लाह ने मौत तारीख की, फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौता, अल्लाह फरमा रहे हैं जब उस पर हमने मौत तारीख की। सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्हों से जो बड़े ये जो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये बैतुल मुक़द्दस जो बना, अल्लाह अकबर, ये जो अब बनने जा रहा है, जिसके लिए ये अल्लाह अकबर यहूद जो हैं ग्रेटर इसराइल भी बनने जा रहा है, 3rd टेम्पल बनाना चाहते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये पहली दफ़ा तामीर किया, दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में तामीर शुरू हुई, तो आप जिन्हों से ये काम करवाते, बड़ी भारी पत्थर उठवाते, तो फिर आप उनकी निगरानी करते। वो आपको बैठा देखते तो ज़रा भी इधर से उधर ना होते, सारा दिन मिन्नतें करते, पत्थर उठा, ये कर, मारते बड़ी बना। लेकिन फिर जब अल्लाह ने उन पर मौत उतारी की, अल्लाह अकबर, मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाबतुल अर्ज़, तो उनकी जो छड़ी थी जिसके सहारे से वो खड़े थे, उसको दीमक लग गई। अब वो खड़े हैं, एक ऐसा ज़बरदस्त अल्लाह का मौजज़ा था कि वो खड़े हैं छड़ी के सहारे, उसी तरह दोनों हाथ रख के जिस तरह भी खड़े हैं उसी तरह खड़े हैं। और जब भी जिन देखते कि वो तो खड़े हैं, तो अब काम करना ही पड़ेगा सुलेमान अलैहिस्सलाम, वरना हमें जकड़ देंगे, हमें अज़ाब देंगे, हमें मार देंगे। तो इसलिए तो फिर क्या हुआ, ताकुलु मिन साअताह, तो उसको फिर खा गया दीमक, छड़ी को। ऐसा दीमक लगा, कितना टाइम लग गया अल्लाह ही जानते हैं। फलम्मा हर्रा, फिर जब वो गिर पड़ी, छड़ी जब टूटी, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े। तो जिन्नों पर वाज़िया होगा, काश हमें, वो कहते कि अगर हमें गैब का इल्म होता, जो लोग समझते हैं ना जिन्हों को गैब का इल्म है, जिन्हें गैब के खबरें सुनाते हैं, अभी वक्त कम है, वरना इस पर मैं सूरह जिन की कुछ आयतें बयान करता। तो कहते अगर होता हमारे पास गैब का इल्म, हम जानते, तो हम इस ज़िल्लत वाले ज़ाब में जो इतनी हमसे मुशक्क़त ली जा रही थी उस पर ना पड़े रहते। बहरहाल बैतुल मुक़द्दस की तमीर शुरू की गई, और उसके दूर से पत्थर लाए गए समुंदर से लाकर, इसमें मोती और पता नहीं क्या इसकी आराइश के लिए किया गया। ये सब इमारतें आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा जिन्नों के अलावा इंसानों ने भी काम किया, लेकिन जिन्होंने भी इस पर काम किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वफ़ात का वाक़या जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कह लिया कि जिन्नों की एक जमात मसरूफ़ थी बैतुल मुक़द्दस बनाने में, और सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आ गया। आप लाठी के सहारे खड़े थे, उसी तरह खड़े रहे। फिर लाठी को दीमक लगी, दीमक के साथ लाठी टूटी, तो फिर आप गिरे। तो जिन्नों को खबर हुई कि आप तो वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह अकबर। तो जिन्नों को मालूम हुआ तो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तो काफ़ी अर्सा से वफ़ात पा चुके हैं। हैकल सुलेमान की तमीर हज़रत दाऊद ने शुरू की थी, जो आपकी वफ़ात के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस काम को मुकम्मल किया। हैकल सुलेमानी की मगरबी दीवार, जो दीवार गड़िया कहलाती है, जहाँ आज भी आकर वो अपनी, यकीन करें, जो यहूद ने अपनी हिब्रू ज़बान या अबरानी ज़बान को दोबारा ज़िंदा कर लिया, और अरबी आज तक ज़िंदा है, वो आज भी उन्होंने उसको अपनी कौमी ज़बान बना लिया। अल्लाह करे कि हम आएँ, अल्लाह की किताब को समझने के लिए अरबी की तरफ आएँ, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान की तरफ आएँ, जिनसे मोहब्बत, अल्लाह अकबर, जिनसे मोहब्बत के बगैर हमारा ईमान ही नहीं हो सकता। मुस्नद अहमद की एक हदीस के साथ इंशाल्लाह बात को मुकम्मल कर लेते हैं। हदीस का नंबर है 10,402। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि बेशक सुलेमान को ने जब बैतुल मुक़द्दस की तामीर की तो दुआ मांगी, 3 चीज़ों का सवाल किया, 2 चीज़ें अता कर दी गई, और हम तीसरी के बारे में भी उम्मीद रखते हैं कि उन्होंने ये सवाल किया है तो वो अल्लाह ज़रूर अता करेगा। 2 चीज़ें जो उन्होंने मांगी थी कि अल्लाह मुझे ऐसी बादशाह दे कि इसके बाद किसी को ना मिले,
اور پھر اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، اور تیسری دعا یہ مانگی تھی کہ اللہ مجھے بہترین، بلکہ دوسری دعا میں ساتھ یہ بھی تھا کہ اللہ مجھے بہترین فیصلہ کرنا، اللہ مجھے حق والے فیصلے کرنے کی توفیق دینا، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ اللہ اس بیت المقدس میں جو بھی آ کر تیرے لیے آ کر نماز پڑھے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دینا، جو بھی دل صاف کر کر آئے اور جو صاف نیت ہے تو اس سے معاف کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ آج بھی بیت الحرم یعنی مکہ مکرمہ، اور پھر اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، اور اس کے بعد بیت المقدس، یہ تینوں ہی جگہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سفر کی نیت سے، ثواب کی نیت سے کوئی سفر کرنا ہے تو اسی طرح 3 جگہ کے لیے جائز ہے، اس میں بیت المقدس ہے، مدینہ ہے، مسجد نبوی، اور بیت اللہ مکہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا ان قصوں میں جتنا بھی سبق اور عبرت ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس سے مستفید فرمائے، اور اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے اور ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة